والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبذ القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسخدا بزرگته قصة مختصر. وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو آج جمعۃ المبارک کا یہ ببرکت دن عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں ڈھیر ڈھیر رحمت برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا مہینہ ماہ ربیع النور شریف جاری وساری ہے. یہ اپنی برکت رفعتیں لٹا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ پاک میں ہمیں ڈھیر و ڈھیر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت، باعث مغفرت، باعث شفاعت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماہ ربیع النور شریف یہ جاری ہے اور اس کی 12 تاریخ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا. آپ دنیا میں پیدا کیے گئے، آپ دنیا میں آئے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا اللہ کا احسان عظیم. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کا ہمیں رکھنا یہ ہم پر اس سے بڑا احسان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہیں، بلکہ تمام نعمتوں کی اصل ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا کیے گئے وہ میلاد کا دن، اور عالم اسلام میں اس دن کو عید کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور بحمداللہ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہم نے بھی اس دن کو منایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس طرح ہو سکا، جیسا ہو سکا، ہم نے اپنے اختیار کو دیکھتے ہوئے، اسباب کو جمع کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیوں کو اپنے دامن میں اکٹھا کیا.
یہ مسلمانوں کا یہ سمجھیے کہ ایک ذمہ داری لے لیجئے، یا بحیثیت مومن ایمان کے کچھ تقاضے اللہ نے رکھے ہیں کہ جن تقاضوں پر اترنا ایک ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو کہیں نہ کہیں محبت کا عنصر بھی نظر آنا چاہیے۔ محبت ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس میں سے اس کی مہک آنی چاہیے۔ جب آپ محبت کے دعوے بھی کریں یا ہم محبت کے دعوے بھی کریں اور لیکن اطاعت رسول اور محبت رسول میں یہ جو تقاضے ہیں وہ بھی نہ پورا کریں تو بات صرف زبانی رہ جاتی ہے، بات زبانی رہ جاتی ہے، حقیقت پر وہ چیز نہیں اترتی۔ امر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم اطاعت کی طرف بھی راغب ہوں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے بھی ہیں تو ہمارے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ تقاضے یہی اس بات کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے سبب ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم کے احسانات کو دیکھا جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تلے دبا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہوتا ہے کہ جس پروردگار عالم کو ہم جانتے ہیں، جس کی ہم معرفت رکھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس رب کا پتہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے سبب ہوا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے محبوب کے بغیر اپنے تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس اطاعت رسول اور رضا رسول جیسے اسباب ہونے چاہیے، تمہارے اندر محبت رسول کا وصف ہونا چاہیے، عشق رسول کے اندر اپنی زندگی کو ڈھال کے رکھو۔ اگر تم ان تقاضوں پہ پورا اترو گے ہی تو میرے محبوب بن پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس احسانات کو ہم تک پہنچایا، قرآن کے ذریعے ہم تک یہ بات رکھی، اس بات کی دلیل پیش کی اور کہا کہ تمہارے نبی پر تمہارے اتنے احسانات ہیں کہ یاد رکھو کہ تمہاری جان بھی تمہارے نبی کے اختیار میں ہے۔ تبھی فرمایا النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہیں یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب جان سے بھی زیادہ قریب ہونے کے تین معنی لکھے گئے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جان سے زیادہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جان کے مالک ہیں، تمہاری جان کے حقدار ہیں، تمہاری جان کی مختار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جان کے حقدار بھی ہیں، ہماری جان کے مالک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس احسانات کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچا کے برکتیں عطا فرمائی ہیں، ان برکتوں کا تصدق یہی تھا کہ حضور ہماری جانوں کے مالک ہو جاتے۔ وہ ہماری جان کے مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ دنیاوی محاورہ ہوتا ہے نا، جب دو دوستوں میں محبت بڑھتی ہے تو کہتے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرے اختیار میں وہ تیرے اختیار میں، جو تیرا کہا ہوگا وہ میرا کہا ہوگا۔ یہ ایک محبت میں کہا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، یعنی انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے ایسی سوچ رکھ لے تو اس کو محبت کی اصل قرار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اتنی محبت کی ہے، کہا کہ پیارے حکم تیرا ہوگا، بات تیری ہوگی، ماننا میرا ہوگا، اختیار میرا ہوگا، پورا میں کروں گا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ جس کو تو نے اپنایا اس کو میں نے اپنایا، جس کو تو نے چھوڑ دیا میں نے اس کو چھوڑ دیا، جس کو تو کہے گا جنت دے دی جائے گی، جس کو کہے گا نکال دیا جائے گا۔ اختیار تیرا ہے، سب کچھ تیرے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ محبوب کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا تھا کہ تیرے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، جہاں تیری بات ہوگی وہیں میری بات ہے۔ اور آپ دیکھیے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام کریمہ آتا ہے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ضرور جڑی ہوتی ہے۔ وہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا
وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہوگی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی لیے رب العالمین ہیں۔ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر پالنے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہم پہ نظر کرم بھی فرما رہا ہے، ورنہ ہماری مجال کو اس کا سامنا کر پاتے، ہماری طاقت کو اس کے سامنے کھڑے ہو پاتے۔ اتنی تھی ہماری ہمت کہ ہم عمل تھوڑا کریں اجر زیادہ پائیں، ہماری ہمت نہیں تھی۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ تمام خدائیں جتنی بھی باطل خدائیں ان سب کو خدا ختم کرنے والی طاقت کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے ہر انسان کے اختیار کو اپنے دست قدرت میں لیا ہوا ہے، اس پوری کائنات کے اوپر اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہماری مجال تھی کہ ہم تھوڑے عمل پر اس سے زیادہ اجر پاتے، لیکن حضور کی رحمت کے صدقے اس نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ نمازیں 5 دی، اجر 50 کا دیا، روزے 1 ماہ کے دیے، اجر 6 ماہ کے دیے، اور یہ بھی کم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو مقبول کر لے تو اپنی قدرت کے مطابق بھی اجر دیتا ہے۔ کتنے ایسے گنہگار بندے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اللہ کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ گئی، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ وہ محبوب ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی تمام محبتوں کی یہ تقاضے اپنے محبوب کی وجہ سے پورے ہوتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو محبت کی باتیں کی، ہمارے طرف نظر رحمت فرمائی، ہمیں بخشش عطا فرمائی، جنت کے وعدے ہم سے کیے گئے، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہوا ہے۔ آج دنیا میں ہم پر اگر کوئی تھوڑا سا احسان کرتا ہے، ہمارے مشکل وقت میں کام آتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر اپنے اس محسن کی ہو کے رہ جائے، جس نے وقتی طور پر اگر کسی مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محسن کی ہو کے رہ جائیں، بلکہ یاد بھی کرتے ہیں۔ وہ انسان بڑا ہی کم ظرف مانا جاتا ہے ہماری اس دنیاوی اعتبار سے کہ جو اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتا، یا اپنے محسن کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہتا، یہ دل میں اچھا نہیں رکھتا۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا کم ظرف ہے، جس شخص نے اس کو پر احسان کیا یہ اسی کو نہیں مان رہا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ سوچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن انسانیت ہیں، آقا کریم نے اس پوری انسانیت پر احسان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری انسانیت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے لگایا ہے۔ جس وقت آخری دم تھا کہ بس اب انسانیت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہاں انسانیت کو زندہ کیا ہے، وہاں زندہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم اگر ان کے احسانات کے بدلے زندگیاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی بارتے جائیں تب بھی ان کا احسان پورا نہیں ہو سکتا۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور آپ کی ذات تصدق پر اگر ہمیں بار بار جان قربان کرنے کی بھی دعوت دی جاتی تو یہ ایک جان کیا کروڑوں جانیں بھی ہوتی، تب بھی آپ کے نام پر ایسے ہی وارتے چلے جاتے۔ اور یہ جان وارنے کا جو تصور ہے یہ کوئی جذباتی تصور نہیں ہے، یہ محبت کی آخری حد ہوتی ہے کہ انسان بس کر دیتا ہے، اس کے سامنے اس کی جان کا اختیار ہوتا ہے بس۔ اب وہ اپنی جان بھی اپنے محبوب کے سامنے قربان کر دے، اس کے لیے قربان کر دے، تو یہ سمجھیے محبت کی آخری انتہا ہوتی ہے۔ اور ایسی کتابوں کے اندر بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر محبت پائی بھی ہے، کی بھی ہے، اور جان کو لٹا کے بھی دکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے۔ وہ کتنا پیارا اور عظیم وقت ہوگا نا، وہ گھڑی کس قدر لمحے بھری گھڑی ہوگی کہ جب حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت میں کہہ دیا
کہ حضور میری جان بس میری اپنی ہے، اور میں اپنی جان کے بعد اگر کسی چیز کو عزیز جانتا ہوں تو وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کہا کہ جب حضور نے فطرت محبت میں حضرت عمر کے ہاتھ پکڑ لیے، انہوں نے کہا چلیں جی آج تو موقع اچھا ہے، بات کہی ڈالتا ہوں۔ کہا حضور میری جان کے بعد مجھے اپنی جان بڑی عزیز ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی چیز عزیز ہے نا حضور وہ آپ کی ذات ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک پیار بھرے جملے فرمائے، کہا عمر اگر چاہتے ہو کہ ایمان والے ہو جاؤ تو یاد رکھنا مجھ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرنا۔ بھئی یہ کہنا تھا، حضرت عمر نے اسی لمحے کہا حضور اب تو آپ میری جان سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ ایک ہی لمحے کے اندر کیا سے کیا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس زمانے میں حضرت عمر سے یہ بات کہی وہ زمانہ کچھ اور تھا، وہ انسان کی تربیت کا زمانہ در حقیقت میں۔ ابھی مسلمان اہل ایمان جس لمحے سے گزر رہے تھے وہ تربیت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بہت سارے ایسے مسائل تھے، ایسی باتیں تھیں، ایسی روایات تھیں، ایسے توہمات تھے کہ جن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ بتدریج انسانیت کی اصلاح فرمائی۔ اور وہ گھڑی زمانہ تھا کہ جس میں انسان اپنی جان کو عزیز تر سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید جان ہی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے، وہی اس کے در پہ رہے، اس لیے اپنی جان کے بدلے انسان ہر کچھ لٹانے کو تیار رہتا تھا۔ اب تصور ہی نہیں تھا، کوئی اتنا پیارا، کوئی اتنا حسین ہی نہیں تھا کہ جس کے لیے انسان اپنے جان کو لٹا سکے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ سے پہلے کوئی ایسی تاریخ ہی نہیں ملی تھی کہ جس تاریخ میں یہ پڑھا ہو کہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگ ایک شخص کے چہرے کی خاطر، نام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تاریخ میں ایسا حصہ ہی نہیں تھا، اور جب حصہ نہیں تھا تو انسانیت اس معاملے سے مانوس بھی نہیں تھی۔ انسان مانوس ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جو ان کے حالات اور تعلق سے اور ان کے اسباب سے جڑی ہوتی ہے۔ اب ایسی کوئی تاریخ انسانیت کی راہ سے نہیں گزری تھی، انسان اس چیز سے مانوس بھی نہیں تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کریمہ اصحاب کرام نے دیکھی تو جو لوگ تعظیم کا معنی جانتے تھے اصحاب، انہوں نے کیا کہا تھا حضور کی بارگاہ میں آ کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ ہم کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں گئے ہیں، ہم نے وہاں بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کی رعایا بادشاہوں کو سجدہ کر رہی ہے۔ آقا آپ تو ان سے زیادہ حسین ہیں، ان سے زیادہ جمیل ہیں، ان سے زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں، ان سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسان سے پیار کرتے ہیں، آپ نے انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے، اپنے بیگانوں تک کو آپ نے اپنے پاس بلایا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اب انسانیت نے تعظیم کا یہ پہلو دیکھا تھا، تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کی اجازت طلب کی گئی، لیکن حضور نے منع فرما دیا۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت پر سجدے کو منع کر دیا گیا، اگر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو کریں، اس بات سے منع کر دیا گیا۔ اب انسان نے اس تعظیم کا پہلو کہاں سے ڈھونڈا؟ وہ دیکھا تھا انہوں نے، وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ بادشاہوں کی کیسے عزت کی جاتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات رکھی گئی، لیکن جان لٹانے والی بات نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے بھائی جان تو اپنی ہے، ہر انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا تھا، اپنے جان، حتیٰ کہ جان کے بدلے میں وہ اتنا سمجھیے کہ ذمہ دار ہوتا تھا، یا جان کے بدلے میں اس کا یہاں تک بھی تصور بنا ہوا تھا کہ وہ غلاموں سے دور رہتا تھا، وہ ان کو اچھوت سمجھتا تھا کہ گندے لوگ ہیں، یہ ہمارے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے نا۔ اب ایسے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا آنا، پھر حضرت عمر سے یہ فرمانا کہ جب تک اپنی جان سے زیادہ عزیز مجھے نہیں جانو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، یہ بات تو حضرت عمر کے لیے تھی، لیکن آقا کریم سے حضرت عمر نے ایسی محبت کی، حضرت عمر کیا، سینکڑوں اصحاب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محض نام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ پھر انسانیت نے یہ مثال دیکھی، دنگ رہ گئی انسانیت،
کہ ہم نے تو وہ بھی دیکھا تھا کہ لوگ اپنی جانوں کو بچایا کرتے تھے، اور آج یہ منظر بھی دیکھا کہ معاذ ایک شخص کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں، اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ وہ لوگ یہی تو کہتے تھے کہ ایسے اس نام کے اندر طاقت کیا ہے، ہم نے بڑے بڑے ظلم و ستم ان پر کر دیے، ان کو آگ کی طرف جھونکا گیا، دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، بھاری بھاری پتھر ان کے سینوں پہ رکھے گئے، تپتی ہوئی صحراؤں میں گھسیٹا گیا، جانور ان پہ دوڑائے گئے، پانی ان پر بند کیا گیا، تیر ان پر برسائے، ان پر دانا پانی سب کچھ بند کر دیا، اسباب زندگی تک تنگ کر دی گئی، حتیٰ کہ اپنے ملک سے ان کو شہر بدر کر دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ سہ رہے ہیں، لیکن جس چیز کی نام کی طاقت ان کے پاس ہے اس طاقت سے انکار نہیں کر رہے۔ اب اس زمانے کے اصحاب سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ آپ نے اس طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ لٹایا، جبکہ وہاں کے انسان تو اپنے بچوں کی زندگی داؤں پہ لگا دیتے اپنی زندگی کی خاطر، لیکن آپ وہاں کے اصحاب نے، اس وقت کے اصحاب نے صرف نبی پاک کی ذات کی خاطر اپنے بچوں کی، اپنی جانیں، اپنے گھر بار کو داؤں پہ لگا کے دکھایا۔ تو نہیں کہیں گے کہنے والے کہ در حقیقت میں ہمیں جس کی محبت کا، جس کی شفقت کا انتظار تھا وہ نہیں ملی، لیکن جب ملی تو ہم اس کے ہو کے رہ گئے۔ آج بھی انسان کو اگر جس درد اور تکلیف کا اس کو سامنا ہے، اگر کوئی اس کو درد اور تکلیف کو مٹانے والا مل جائے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج ہمارے زمانے کی بات ہے۔ اب اس زمانے میں چلے جائیں جو درد و الم سے بھرا ہوا تھا، جس میں بچیوں کو سانس لینا گوارا ہی نہیں تھا، وہ صفاقی بھرا زمانہ تھا۔ اب اس زمانے میں حضور نے غیروں کو گلے سے لگایا، درد والوں کے درد کو کم کیا، جن کی تکلیفیں تھیں تکلیفیں مٹ گئیں، آقا کریم کی مسکراہٹ سے لوگوں کے غم دور ہونے لگے، لوگوں کی مشکلیں حل ہونے لگی۔ اتنا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد تو انسانیت نے کہا کہ زندگی تو انہی کی امانت ہے، زندگی تو دی انہی کی ہے، لوگ ان کی ہو کے رہ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس شان والے نبی کو تاریخ کا اتنا عظیم حصہ بنایا، اور آج بھی اپنے تو اپنے غیر کہہ کے گئے ہیں کہ جو زندگی کے اسباب اور حیات زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، کائنات میں نہ تو کبھی تاریخ میں ایسا ملا ہے اور نہ اب کوئی ملے گا، کوئی نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ڈھونڈنا بھی چاہیں تو نہیں مل سکتا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ ہی نہ ملے گا، کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ آج بھی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضور کی سیرت کے اسباب پڑھتے پڑھتے کتنے تو ایسے غیر مسلم تھے کہ جو آج بھی جدید زمانے میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر واقعتاً ہدایت کی طرف آئے، سیکھا انہوں نے۔ جن لوگوں کے دل میں بغض رسول تھا نعوذ باللہ، کیونکہ غلط تعلیمات دی گئی تھی، ذہن بنا ہوا تھا، لیکن در حقیقت میں جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسباب پڑھے، آقا کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، اور جو مثبت پہلو ہیں زندگی کے وہ جب سامنے آئے تو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس صدی میں یا اگلی صدیوں میں جس ذات پر سب سے زیادہ ظلم ڈھایا گیا ہے کائنات میں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ انسانیت نے اتنی اچھی سیرت کے ساتھ، اتنے اچھے اخلاقیات کے ساتھ محض اپنے مفاد کی خاطر ان کو گندا کیا گیا۔ یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر کوئی ظلم و ستم ہوا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ 1400 سال سے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، حضور کی تعلیمات کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو کھلی گستاخی کی جا رہی ہے، اگر سیرت حضور کی سیرت کے علاوہ کوئی اور ہوتا یا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوتا، شاید وہ مٹ چکا ہوتا۔ جتنی سازشیں کی گئی ہر زمانے میں، ہر دور میں، اسلام کو ہی لوگوں نے تختہ مشق بنایا، اسلام کی حوالے سے باتیں کی گئیں، اپنے فاسد مفادات اسلام کے اوپر رکھ کے جو ہے سامنے لائے گئے، بلکہ ہمارے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے اسلام کی تصویر کو بدلنے کی کوشش کی۔ بعض تو کافر تھے کہ جو سری انکار کرتے تھے، لیکن کچھ وہ لوگ تھے کہ جو داڑھی رکھ کر، امامے رکھ کے، کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی اسلام کی تصویر کو بدلنے کی کوشش کرتے۔
اسلام کی صحیح تعلیمات کو مٹا کر نعوذ باللہ گستاخیوں کے پہلو ہمارے سامنے لے کے آئے. ورنہ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں 250-300 سال پہلے، آپ کو اسلام کے اندر اتنی شفافیت ملے گی. تاریخ کے وہ کتابیں پڑھیے کہ جو صدیوں سال پرانی ہیں، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے بارے میں امتی کے دل کے اندر کوئی شک پیدا کرنے والی بات کی گئی ہو. کہیں آپ کو نہیں ملے گا. جہاں بھی آپ اس تاریخ کے اسباب میں پڑھ لیجئے، کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو لے کر، آپ کے علم کو لے کر شک ڈالا گیا ہوگا. بلکہ اصحاب کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے بعد، اللہ کے بعد اپنا سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے لیے یہ سوچ رکھنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہے، لیکن اس نے ان تمام چیزوں کے اسباب اپنے محبوب کے سبب ہمیں عطا کیے ہیں، ڈائریکٹلی کچھ نہیں دیا ہے. تو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے. ماں باپ زندگی دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو راضی کرو گے تو مجھے راضی کیا، ان کو ناراض کیے تو مجھے ناراض کر دیا. ماں باپ کی ناراضی کے سبب کوئی نیکی قبول نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا جو والدین کا نافرمان ہو. دنیا کی تمام ذلتوں کے توق اس شخص کے گلے میں ڈال دیے جاتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہو. جب ماں باپ کے نافرمانے کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے. اگر کوئی ان کا بے ادب ہوگا تو اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا. اگر جو شخص ان کا گستاخ ہوا، ان کی حکم عدولی کی، ان کی بات کو نہ مانا، ان کی اطاعت تسلیم نہ کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم کوئی منافقت تو نہیں کر رہے، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، دعوے کچھ، دلیل کچھ، کہنا کچھ چاہتے ہیں، کر کے کچھ اور دکھا رہے ہیں. باتیں ہم عشق رسول کی کریں، حال یہ ہو کہ نعوذ باللہ کی عشق کی ذرا سی بھی ایک جھلک ہمارے اندر نظر نہ آتی ہو. دعوے ہمارے بڑے بڑے لیکن دلیل کچھ ہمارے پاس نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی، یہ بات کہتے کہتے ہم تکتے نہیں ہیں. صبح و شام ہماری زبان پر یہی رہتا ہے، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جنت کیا بیٹھے بٹھائی مل جاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی رکھی ہے کہ آپ دعوے کرتے جائیں اور مرتے ہی جنت میں آپ پہنچ جائیں گے؟ جنت کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. جنت ایسے نہیں رکھی گئی ہے. جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہوتی بھی ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ایسے نہیں جایا جاتا. اطاعت کا پہلو آپ کے پاس ہو، رضا کا پہلو آپ کے پاس ہو، محبت کی تقاضے آپ کے پاس ہو، تبھی تو آپ اس در تک پہنچتے ہیں. ہمارے پاس صرف دعوے، وہ بھی کھوکھلے دعوے، خالی دعوے، جن کی حقیقت پر غور کیا جائے تو عمل ذرا برابر نہیں ہے. اور باتیں ہماری اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دل جناب بس مرتے ہی تو ساری جنتوں کے اسباب تو ہمیں دے دیے جائیں گے. بلکہ فرشتے تو انتظار کر رہے ہوں کہ آئیے ادھر چلی جائیے، یہ والا محل آپ کا ہے، یہ بڑا والا محل آپ کی نے صبح کو رکھا گیا ہے، یہ شام کا رکھا گیا ہے، یہ فلانا. نعوذ باللہ من ذالک. محفلوں میں دیکھ لیجئے ایسے ایسے تقریریں کی جاتی ہیں، ایسے ایسے نعرے لگوائے جاتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ شاید اب بس یہی محفل آج ہو گئی ہے، اب اس محفل میں ہم شریک ہو گئے، ہم نے محفل میں آ چکے ہیں، اب اس کے بعد زندگی میں کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے. وہ نعت خواہ حضرات بات بات پہ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے. 2 ہاتھ اٹھا لو تو یہ اپنی آل و اولاد کو بتانا پڑیں گے، بیٹا جس میلاد کی تم دعوے کر رہے ہو یہ تو وہ میلاد ہے کہ جس کے آنے کی خوشخبری 1 نہیں 2 نہیں اللہ کے لاکھوں نبیوں نے دی ہے. اور اس امت کے اوپر رشک کیا گیا کہ جو اس آنے والے نبی کی امت کے اندر شامل ہوئے. اللہ نے ان کے بدلے ہم سے راضی ہوا. اللہ ان کے بدلے اللہ نے ان کے بدلے ہمارے شفاعت کو چنا. جنت ان کے بدلے بنائی گئی ہے. لیکن جن ذمہ داریوں کو آج میلاد کا نام دیا جا رہا ہے، اب صدق دل سے بتائیں کیا یہ میلاد ہے؟ جو ہم کر گزر گئے کیا یہ میلاد ہے؟
گلی سڑی چیزیں کہ جن کو کوئی منہ تک نہ لگائے ہم وہ خرید کے میلاد کے نام پہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. عجیب و غریب کمپنیاں کہ جو کہ صرف میلاد کے ہی ٹائم پہ نظر آتی ہیں، اس کے بعد پورا سال ان کی کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی. لوگ دھندے لگا دیتے ہیں سستے کاروبار کے، گندی گندی چیزیں خرید کر اچھے اچھے داموں میں بیچ کے ہم لے کے پوری گاڑیوں کا ٹرک کا سودا کر کے میلاد کے نام پہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری حالت ہے. گندی گندی گلی گلی چیزیں لے کے میلاد کے نام پر ہم نے بانٹ دی ہیں. جو چیز پورے سال نہیں نکلتی وہ بنانے والا کہتا بھائی بنا کے رکھو، ابھی چونا لگانے کا دن آئے گا ان کو میلاد کے نام پر. وہ اپنا گندا دھندا میلاد کے نام پر لوگوں کے اختیار میں دے کے وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. جناب یہ تو اتنے کا ہے، اب تو خوشیوں کی بات ہے، تم نے بھی لنگر دینا ہے، ہم نے بھی کچھ صدقہ کما لینا ہے، ثواب کما لینا ہے، ورنہ تو نقصان میں دے رہا ہوں. ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی جو گندی گلی سڑی چیزیں مسلمانوں کو اچھے داموں میں دے کر پھر اپنے لیے جذبات اس طرح کے رکھے جائیں کہ جو لوگ سمجھے کہ جی ہم پر احسان کر رہا ہے، ساری پیمنٹ لی ہے، کیش پیمنٹ لی ہے، پیسے پورے لیے ہیں، تب جا کے سودا دیا ہے، اور باتیں ایسی کر رہے ہوتے جیسے خریدار پر احسان کر رہے ہوں. ایسے لوگ مر کر کیا جواب دیں گے؟ ان کی موت کیا آسان ہوگی؟ اور جو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلسے جلوس پر ساری رات اس پورے علاقے میں جس طرح کی بے حیائی کی بازار لگائے گئے، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ مسجد سے باہر قدم نکالا جائے. کچھ سخت فیصلے کرنے ہوں گے ہمیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے ساتھ، آپ کی تعلیم کے ساتھ کھلی گستاخی ہے. یہ شرارتیں کی جا رہی ہیں. یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کبھی عزت رسول جو ہے برقرار رہ جائے، کبھی ناموس رسالت پر برقرار رہ جائے. یہ بے حیائی کی دھندے خود لگائے جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ ہماری بچوں کی عزتیں بچی نہیں، بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. او بھائی، بچیوں کی عزتیں تو لوٹی جائیں گی نا، کیونکہ ہم خود ہی بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، گندی گندی خواہشات کو جنم دے رہے ہیں. نہ ہمارے ملک کے اندر اتنی کوئی ایسے معیشت کے اسباب ہیں کہ جمع کر کے ہم رہ سکیں. جب لوگوں کے پاس رزق کے وسائل نہیں، چوری ڈکیتی بڑھ گئی. وسائل نہیں ہے تبھی تو بڑھی نا چوری ڈکیتی. تو اب جو آج کل بچیوں کے ساتھ گندے گندے واقعات آئے دن میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، ہر کوئی سر جوڑ کر بیٹھا ہے کہ اب ان کا کیا کریں. 8 سال کی 6 سال کی بچیوں کی عزت سلامت نہیں ہے، ان کو مار کے ان کو گندے گندے نالوں میں دھکیل دیا جاتا ہے. اب کیا کریں؟ جس طرح رزق کے اسباب نہیں، چوریاں بڑھ گئیں، ایسے ہی بچوں کی گندی تربیت، وقت پر شادی نہ کرنا اور یہ بے حیائی کے تماشے لگانے کی وجہ سے ہی انسانیت کے اندر حیوانیت جاگ رہی ہے. اب میلاد کے نام پہ دھکم پہلی جو عورتوں کے ساتھ ہو رہی تھی، مجھے یہ بتائیے کہ گندی خواہشات جنم نہیں دیا ہوگا؟ اب جب بچوں کی وقت پہ شادیاں نہیں کریں گے تو ایسے بے حیائیوں کے میلے ہی لگائے جائیں گے، یہی جا کے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے. کسی نہ کسی بچی کے ساتھ گندا منہ کر کے اس کی جان لے کر جو ہے اپنی درندگی کو ظاہر کریں گے. اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے اور ان اسباب پر غور کرتے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر برائی در برائی بنتی جا رہی ہے، تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. یہ بے حیا وزراء کھڑے ہو کے بچوں کی عزتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. ان تک کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب دیکھیں 14 اگست والے دن مینار پاکستان پہ کیا تماشا لگا تھا. ایک عورت کے ساتھ 400 مردوں نے اس کی عزت کی پامالی کی. لو جی قوم کی آنکھ کھل گئی، بھائی بڑا برا ہوا. پورے دنیا کے اندر پاکستان کی جگ رسائی کر دی گئی کہ آزادی والے دن یہ کیا گیا. تصویر کا بس ایک ہی رخ، یہ جو عورتیں میرا جیسے میری مرضی والی فیمنسٹ قسم کی عورتیں جو عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتی ہیں، لیجئے ملک پاکستان کو لے کر ان کو ایک ایسا بہانہ مل گیا کہ انہیں پاکستان کو بھی آڑے ہاتھ لے لیا، مولویوں کو بھی آڑے ہاتھ لیا، انہوں نے پھر جو ہے دین کو بھی آڑے ہاتھ لے لیا. مطلب تماشا لگا کے رکھا تھا اس ایک عورت کے خاطر. پھر کیا ہوا؟ وقت نے دکھایا کہ تماشے جان بوجھ کے لگائے گئے. وہ گندی عورت گئی اسی میلے کے لیے تھی، اپنی ذرا سی زندگی، اپنی جان کو، اپنی حیا کو پامال کیا ہی سے نہیں تھا کہ 4 لوگوں میں اس کو نام بنانا تھا. کیا بنا؟ ملک بدنام ہوا، مذہب بدنام ہوا. جشن آزادی کے دن وہ تماشا لگایا، کچھ لوگوں نے میڈیا کا سہارا لے کر اپنی ریٹنگ بڑھائی. بعد میں کیا ہوا پتہ لگا کہ بھئی سارے ملے جھگت تھی، سب نہیں ملی جھگت. کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو دن جشن آزادی کے دن ہم نے دیکھا اور ایک عورت کے ذریعے ملک کو بدنام کیا گیا، آنے والے وقتوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میلاد کی محفلوں میں ایسا ہونے لگے.
جو آپ مرد عورت کو بٹھا بٹھا کے میلاد پڑھوا رہے ہوتے ہو، خدا نخواستہ شیطانیت کا نہیں ہے؟ کوئی ایسی گندی عورت گھس جائے آپ کے میلاد جلسے جلوس میں اور ایسے ہی 4-5 لڑکوں کو خرید کر میلاد کی محفلوں کو بدنام کیا گیا تو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ ہمارے ملک کی عزت تو پامال کر دی گئی، رکھی نہیں گئی تھی ملک کی عزت۔ پاکستان اس کمزور دھانے پر ہے کہ جہاں پر مذہبیت کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر جتنا بڑا دنیا دار ہوگا، جتنا بڑی کرپشن کر لے، جتنی بڑی بے حیائی کر لے، دبا دی جاتی ہے بات۔ بلکہ اگر وہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو یہ فیمنسٹ عورتیں اس کے حق میں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، رضامندی سے ہوا ہے۔ اور یہاں داڑھی رکھا ہوا انسان اگر کوئی ذرا سی بھی خطا کر دے تو یہ ساری کے ساری قوم اٹھ کے دین کو بدنام کرنے پر اتر جاتی ہے۔ تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے پھر؟ اور ایسی محفلوں کو فروغ ہم خود دے رہے ہیں، خود ہم دے رہے ہیں۔ آپ نیت کریں کہ اگلی مرتبہ جشن میلاد اگر ہم اور آپ منائیں تو کچھ سخت فیصلے لے کے منائیں۔ ہم کچھ سخت فیصلے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے ہیں، ہمیں کچھ ایسے ارادے کرنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کی بے حرمتی نہ ہو، کھلی گستاخیاں نہ ہو۔ کچھ ایسے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، چاہے قانون آپ کا ساتھ دے نہ دے لیکن آپ نے کام کرنا ہے۔ قانون، کچھ ادارے بہت اچھے ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کیا کہیں، ان کو پتہ ہے میلاد کی محفل کا جلسہ ہے، میلاد کے لیے لوگ نکلے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کچھ کر بھی دیا تو پھر بیچارے پر گستاخی کا ایک نعرہ لگے گا، پھر اس کی جان پہ بن جائے گی۔ اگر ہم ان قانون نافذ کرنے والے ادارے کا حوصلہ بنے کہ نہیں جی ہم کھڑے ہیں، میلاد کے نام پر جتنی بے حیائی تماشے لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ سخت فیصلے کریں گے تو شاید یہ عقل پھر یہ آئے گی۔ کچھ ایسے فیصلے، خاص کر یہ جو ہمارا کھارا در کا علاقہ ہے، یہ ان محفلوں کی وجہ سے بڑا جانا مانا جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ اس علاقے میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، یہاں پر دنیا دار سے زیادہ مذہبی طبقے کو عزت دی جاتی ہے، مذہبی طبقے سے محبت کی جاتی ہے، اور مذہب کے نام پر زیادہ محفلوں کا تعلق یہیں سے ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے اٹھنے والا ایک قدم اگر اٹھ جاتا ہے نا کسی معاملے پر تو شاید یہ آواز پوری کراچی کی بنے گی، ہو سکتا ہے عالمی آواز بن جائے۔ اس کی ایک جھلک آپ نے 7 ستمبر کو دیکھی ہوگی، یہاں سے آواز اٹھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم تحفظ ختم نبوت پر ڈسکاؤنٹ دینے کی، کہ تاجروں کو چاہیے کہ لوگوں میں ختم نبوت کا شعور بیدار کرنے کے لیے وہ کم دام میں مال کو بیچیں۔ یہیں سے آواز اٹھی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ آواز عالمی آواز بن گئی تھی۔ عالمی حیثیت پر بڑے بڑے علماء نے، خود قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اعلان کیا تھا کہ بھائی اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو تجارت کے معاملے میں خریدار کو سستے داموں میں چیز بیچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا شعور بیدار کریں۔ یہاں ادارے اگلی مرتبہ آپ کوشش کریں کہ مل کر اس ماحول میں، اس علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کے حوالے سے کچھ سخت فیصلے کریں تاکہ یہ بے حیائی کو لگام لگ سکے، تاکہ یہ بے حیائی مٹ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھنگلا اسٹریٹ پر ایک محفل میلاد کا 2 سال سے محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، ورنہ پہلے یہ رات محفل لوگ چراغا دیکھنے کے بہانے اس گلی کے اندر جو بے حیائی لگتی تھی، جو تماشا لگتا تھا، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ لیکن اب 2 سال سے کیا کر دیا گیا کہ وہ پوری گلی کو بند کر دیا جاتا ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ساری رات محفل لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو چراغے کے نام پہ بے حیائی لگائی جاتی تھی اس کو محفل میلاد کے نام پہ روک دیا گیا۔ اب ساری رات مرد حضرات کی محفل ہوتی ہے، وہاں اس گلی میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ سخت فیصلہ کیا نہیں کیا؟ اب بچ گئے نا وہ لوگ، بچایا انہوں نے کہ نہیں بھائی برائی سے عوام کو روکنا ہے۔ ایسے میں نے آپ نے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تاکہ یہ بے حیائی رک سکے۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، میلاد کے حوالے سے ان کو بتائیے کہ بیٹا میلاد کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ یہ جوان بچے موٹر سائیکلیں نکال کر، کاریں نکال کر ریلیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ میلاد یہ نہیں ہے۔ ایک دن میلاد منا کے آپ یہ مت سمجھے کہ شاید ہماری ساری بخشش کے پروانے ابھی دے دیے گئے ہیں۔ محفل میلاد آپ نے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے محفل میلاد سجا کے 10-15 لاکھ روپے لگا کے آپ نے سمجھا کہ بہت بڑی ذمہ داری میں نے ادا کر دی، اب تو بس جنت میرے نام لکھ دی گئی۔ نہیں جناب، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو پھر غلط سوچ ہے۔ اگر آپ نے 10-15 لاکھ روپے محفل پہ لگائے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو دے،
اس سے زیادہ دے. لیکن آپ یہ بھی سوچ لیتے کہ اگر آپ یہی محفل کو، میلاد کی محفل کو مسجد میں لے کے آتے تو زیادہ ثواب ہوتا. لوگ مسجد میں بیٹھ کے زیادہ ثواب کما لیتے. مسجد میں اس بہانے کا آنے کا موقع مل جاتا. 10-5 لاکھ روپے جو آپ اسٹیج کی چمک دھمک پہ لگاتے ہیں وہ آپ کے بچ جاتے. وہ بچ جاتے تو آپ مسجد میں دے دیتے. مسجد میں دے دیتے تو شاید امام کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کچھ بڑھ جاتی. کتنی ایسی مسجدیں ہیں کہ جس کی مسجدوں کے امام سے بھی اسی نے ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں کہ کمیٹی والے، انتظامیہ والے تنخواہ نہیں بڑھا رہے. اور ان بیچاروں کے پاس کچھ اسباب نہیں ہوتے تنخواہ بڑھانے کے. وہ کہاں سے بڑھائیں گے؟ وہ تو آپ کے جمعے کی چندہ کے اوپر مسجد کا سارا بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی محلے کی اگر سالانہ محفلوں کا تخمینہ اندازہ نکالے نا تو لاکھوں کروڑ روپے کی اس سال اس پورے محلے میں محفل ہو جاتی ہے. لیکن وہی پیسے نہ تو مسجد کی خدمت کے لیے دیے جاتے ہیں. یہ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی آپ کو، اور ہماری اس باتوں کو جب حقیقت کی تصویر دکھائی جاتی ہے نا تو بعض شر پسند لوگ کہتے ہیں دیکھا مولوی سب غلط باتیں کر رہے ہیں، کہیں وہاں تو نہیں جا رہے، کہیں ان سے سیکھ کے تو نہیں آ رہے. اگر آپ کی ایسی سوچ ہے اور میری اس حقیقت کی بات کو آپ یہ رنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے یہ وہ دشمن ہے کہ جو کبھی اہل سنت کو پروان چڑھنے نہیں دیں گے. آج بھی آپ کے مدارس کے طلبہ جو نا ایک اناج کی بوری لینے کے لیے لوگوں کے آگے خیرات مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس مدرسے میں آٹے کی بوری ختم ہو گئی، کوئی ہے دینے والا، تاکہ بچوں کی روٹیوں کا اسباب جمع ہو سکیں. آج بھی آپ کے مدارس کے اندر طلبہ بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. 50 لاکھ کی محفل کرنے والے اور عمرے کے ٹکٹ بانٹنے والے کبھی مدارس کا دورہ کر کے آئیں، پھر دیکھیں گا آپ کے خون کے آنسو ہوں گے. وہ بچے روٹی کھانے کے لیے بھی سوکھی روٹی کا انتخاب کرتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. جس مدرسے کے گلی کے سامنے سالانہ محفل کی جا رہی ہو 50-60 لاکھ روپے کی، اس محلے کے مدرسے کے بچے جو بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، دور بات نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں محلوں کے اندر کدھر جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں. ہم نے نعت خانوں کو مضبوط کیا ہے. آج بھی مدارس کے بے شمار علماء جنہوں نے لاکھوں روپے کی کتابیں چھاپنے کی ضرورت ہے ایسی دماغ کی آڑ میں لگی ہوئی ہیں. ان کو اینک جڑوانے کے لیے بھی ایک مہینے کی تنخواہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ میری اینک ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو جڑوانے کی نہیں، مجھے تنخواہ کی ضرورت ہے. اور یہاں نعت خواہ ایک نعت میں محفل میں نعت میں آتا ہے، آپ 10-15 ہزار روپے اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہو. آپ لاکھوں روپے اس کو ایسے دے دیتے ہو جیسے یہ آپ کا ٹھیکیدار بن کے آیا ہو. اور نخرے، اللہ معاف کرے، کوئی بڑا عالم دین بیٹھا ہو تو جناب ان کو انتظار کروائیے، میں نے نعت پڑھنی ہے، آگے بھی میں نے ٹائم دیا ہوا ہے. او بھائی، زندگی کے 8 سال لگا کے عالم بنا ہے، زندگی کے 15 سال قال اللہ و قال رسول میں زندگی گزاری ہے، کسی نے 35 سال گزار دی، 40 سال گزار دی. آپ کے بچوں کو نعت خواہ بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ چمک دھمکی نعت خوانی میں ہے. علماء کے ساتھ تو ہم نے وہ زیادتیاں کی ہیں کہ عالم کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں. علماء کے پاس آپ کے بچے کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنے بچوں کو منہ لگنا گانے نہیں دیتے. یہ تلخ باتیں ہیں، دل پھٹ رہے ہیں ان باتوں کو کہتے وقت. ہمیں اپنا رخ بدلنا ہوگا جناب، رخ بدلنا ہوگا، ورنہ اس سے زیادہ برا حال ہونے والا ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے. تربیت کی ضرورت ہے. جس طرح میلاد منایا ہے یہ میلاد کا حصہ نہیں ہے. اگلی مرتبہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میلاد النبی کی محفل میں اہل سنت پروان چڑھے، دین مضبوط ہو، ہم کچھ کہہ سکیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا
عاشقان رسول متوجہ ہو اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
جو نمازی بھائی مسجد کی پہلی منزل پر یا دوسری منزل پر ہوں تو برائے کرم آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے صف کو درست کر لیجئے۔ جو میرے بھائی مسجد کی پہلی منزل پر ہوں یا دوسری منزل پر ہوں تو برائے کرم آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنی صفوں کو درست کر لیجئے۔ ایک اعلان سماعت فرمانے، کوتیانہ میمن ہسپتال کی جانب سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے 23 اکتوبر بروز ہفتہ، یعنی کل جو ہے یہ کیمپ لگایا جائے گا 3 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مہران بکری کے پاس۔ کوتیانہ میمن ہاسپٹل کی جانب سے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ یہ لگایا جا رہا ہے 23 اکتوبر بروز ہفتہ سپید 3 بجے سے رات 12 بجے تک مہران بکری کے پاس۔ تو جو بھائی اگر بلڈ دینا چاہتے ہیں ان بچوں کے لیے تو آپ ضرور دیجئے، کہ آپ کے خون سے اگر کسی بچے کی جان بچ جاتی ہے، جان کا سرمایہ اس کو مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت، دکھیاری امت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کا خیال جس طرح ہو سکے آپ کیجئے، جانی طور پر ہو، مالی طور پر ہو، جس سے بھی آپ کے پاس سبب ہو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کیجئے۔ آپ ان کا خیال کیجئے، حضور آپ کا خیال کریں گے۔ تو اگر آپ بلڈ دے سکتے ہیں اور کسی مریض کو وہ بلڈ کی ضرورت ہو اور اس سے لگ جائے تو یہ بھی حضور کی امت کا خیال ہے۔ دوسرا، سردی آ رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کی گرم کپڑوں کی خریداری کریں گے، بستر بھی لیں گے، جرابیں جو بھی ہو سکے گا آپ خریدیں گے، تو آپ کچھ جتنا بھی ہو سکے آپ ان غریبوں کے لیے بھی خرید لیجئے گا جو آپ کے محلے، سڑک کنارے یا ایسے اسباب پر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں جن کا کوئی ہوتا نہیں ہے اور وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ شاید کوئی آ کے ہماری مدد کر جائے۔ تو آپ ایک آدھ کچھ بھی گرم جوڑی، مطلب جیکٹ ہو، بستر ہو، جرابیں ہوں، ساکس ہو، کچھ بھی ہو سکے ایسی چیز کہ جو آپ اپنی حیثیت کے مطابق لے سکیں تو آپ اس غریب تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سردی میں وہ اپنی سردی کو کم کرنے میں کچھ حصہ، کچھ اسباب زندگی کو آسان کر سکے۔ تو یہ ذرا ذہن بنا کے رکھیے گا اور موقع دیکھا کریں آپ، کوئی ایسا موقع کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب میں حضور کی امت کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اب ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جتنی بھی اللہ نے آپ کے پاس طاقت دی ہے آپ اس طاقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری اس غریب امت کا خیال کیجئے کہ حضور نے ان سے بڑا پیار کیا ہے۔ ہم ان سے پیار کرنے لگیں گے، اپنی جان کو کے علاوہ بھی ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں مرتے وقت ہم پر رحم فرمائے، ہماری بخشش کا کیا پتہ یہی ذریعہ بن جائے۔ اور کسی غریب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تو یہ بیڑا پار بھی وہ بیڑا پار بھی۔ تو آپ کوشش کیا کریں، ایسے اسباب ہمیں مل جاتے ہیں، جس کی نیت ہوتی ہے اس کو وہ چیز دکھ جاتی ہے۔ آپ نیت پیدا کریں، یہ سب دکھنا چیزیں آپ کو ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام آتا ہے رزاق۔ علماء لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے یا رزاقو 7 مرتبہ پڑھ کے گھر کے در و دیوار پر دم کر دیا جائے تو رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں اور ایسے شخص کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ لیکن نماز فجر بھی ادا کرنی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ اٹھے یا رزاق کو پڑھا اور دم کرنا شروع، نماز فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے در و دیوار گھر کے اس پہ دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی فرمائے گا۔ آئیے ہم تجدید ایمان کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو چکا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، فإن الحب هو الإيمان كله، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وبنيها، وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم.
صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیں اور موبائل فون بند کر دیں، اقامت بیٹھ کر سنیں، حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جانا سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ایڑیاں گردنیں کندھے ایک سیدھ میں کر کے صفیں درست فرما لیجئے، صفوں کی کالی پٹی پر ایڑیاں رکھ کے صفیں سیدھی کر لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل فرما لیجئے، موبائل فون بند فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ الله أكبر، الله أكبر۔ الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ نماز جمعہ میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما دے۔ یا رب العالمین مریضوں کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر مرض سے محفوظ فرما، حلال رزق میں خیر و برکت نصیب فرما، حرام لقمے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین مقروضوں کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت قرآن پاک کا شوق عطا فرما، تا دم حیات اخلاص کے ساتھ نیکیوں پر استقامت عطا فرما۔
یا رب العالمین ہر برے عمل سے بچا لے۔ اے اللہ مکہ و مدینہ کی با ادب حاضری عطا فرما، حج و عمرہ کی سعادت عطا کر دے۔ یا رب العالمین ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام جس سہانی کھڑی چمکتا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پیدا شہر عریرم تاجدار حرم نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقابل نوقا غوث اعظم امام متقابل نوقا جلوے کھو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے غار ازاں مجھ سے خدمات
کہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بول جائے نظم کی تکلیف کو یا الہی بول جائے نظم کی تکلیف کو شادی دیداری حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گیرا سے اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو آمین یا رب العالمین الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دعا اس باہر پڑھی جائے گی. جو بھائی اس دعا کی محفل میں شریک ہونا چاہیں برائے کرم آپ ضرور تشریف رکھیے. برکتوں والی دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, اس کا ذکر و اذکار ہے, اور اسی کے ذریعے ہی کچھ مشکل اسباب میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے, اس کے رحم کی اور اس کے کرم کی دعا کی جاتی ہے. یہ دعائے حضور بہر بزرگوں سے منسوب دعا جس مراد کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ اس میں
کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ کاش اللہ اس دعا کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا اللہ۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم یا اللہ۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم یا اللہ۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يأمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاخت الوجوه شاخت الوجوه شاخت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قاسين قاسين ميم حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله 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 لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا ربنا الہ العالمین مولا تیرا نام لیا تیرا ذکر کیا ہم نے دعائے عزب البحر پڑھی ہے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما مولا اس دعا کا صدقہ ہمیں دونوں جہاں میں برکت عطا فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہم سے راضی ہو جا اپنے محبوب کی رضا عطا فرما مولا ہمیں
نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس دعا کے صدقے ہمارے گھر بار کی خیر فرما، ہمارے والدین کی، بچوں کی خیر فرما، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی بیماریاں، پریشانیاں، محتاجیاں، قرض داریاں دور فرما، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں الہی ان کی گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما مولا، ان کی گناہوں کو معاف فرما۔ مرحوم ماں باپ کی حق میں اولاد کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ جتنے یہاں بھائی موجود ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جو بھائی جو بہنیں ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، التجائیں ہیں، مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے خالی ہاتھ، خالی جھولیاں گوہر مراد سے پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔